کرام یہ وہ مناظر ہیں جو تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ اس وقت عوام کا لو لشکر اڈیالہ کے باہر ہے اور اس وقت ناظرین کرام عوام کا جذبہ اور عوام کی اس وقت طاقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے۔ عوام کا سیلاب اس وقت ناظرین کرام اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے۔ کارکن اس وقت علیمہ آپا کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس وقت ناظرین کرام ایک یہ تاریخی مناظر ہے۔ بشرا بی بی کا انہوں نے پوسٹر پکڑا ہوا ہے، حسان نیازی کا پکڑا ہوا ہے اور اس وقت ناظرین کرام یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ اڈیالہ کے پاس عوام کا لاؤ لشکر آ چکا ہے۔ اس وقت ناظرین کرام اس وقت آپ کے سامنے کوئی آپ کو اس وقت ایسا نہیں دکھ رہا ہوگا جہاں پر ناظرین کرام جس میں عمران خان کی بات نہ کر رہا ہوں۔ اڈیالہ جیل کے پاس یہ اس وقت تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ تینوں بہنیں ملاقات کر کے آ گئی ہیں۔ ایک بڑا ہی آپ دیکھتے ہیں تاریخی مناظر ہے۔ اس وقت اڈیالہ کے باہر نعرے لگے اس وقت تاریخی مناظر ہیں جو تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ اس وقت عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آ گئی ہیں وہ اور عوام کا جمگٹا دیکھ سکتے ہیں جو اڈیالہ جیل کے بالکل باہر موجود ہے۔ اور اس وقت ناظرین کرام علیمہ آپا کی گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے عوام نے گھرا ہوا ہے اور آگے چلتی چلی جا رہی ہے۔ میں کیمرہ مین کہوں گا بالکل سامنے ہو اور اس وقت دکھائیے گا کہ عوام کس قدر جوش و ولولے کے ساتھ علیمہ آپا کے ساتھ چلتی چلی جا رہی ہیں۔ ان دونوں ہی بہنوں نے ناظرین کرام بہت تکلیفیں برداشت کی۔ ایک پہلے بیٹے کو پکڑا گیا پھر دوسرے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ ناظرین کرام اس وقت آپ کے سامنے سر کیا کہیں گے ان بہنوں کے اوپر جنہوں نے مثال قائم کر دی ہے تاریخ میں؟ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ میری بات یاد رکھے، جب ظلم بڑھ جاتا ہے اور حد کراس کر جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ اب جس طرح کا ظلم عمران خان صاحب کی فیملی کے اوپر ہو رہا ہے، آپ تمام پاکستانی گھر میں بیٹھے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر اس کی بہنیں تن تنہا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام کے لیے لڑے اور عوام گھر میں بیٹھ کر کیمروں میں دیکھ کر خوشیاں منائے، اب یہ وہ وقت نہیں ہے۔ ہر منگل، ہر ورکر، ہر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہو یا پاکستانی ہو، اس کو اڈیالہ جیل کے باہر آنا ہوگا۔ ہر منگل بہنوں کے سنگ ہونا ہوگا، بہنوں کے ساتھ کھڑے ہو کے یکجہتی کا اعلان کرنا ہوگا اور اعلان کرنا ہوگا کہ جس طرح سے ہمارا لیڈر لڑے گا، ہمارے لیڈر کا حوصلہ ہے، ہمارے لیڈر کا ایمان ہے، ہر ورکر بھی اسی طرح سے لڑے گا۔ اب نہ ڈر اور خوف کے میدان سے بھاگا جائے گا، نہ چھپا جائے گا، نہ کسی پریشر میں آیا جائے گا۔ جب تمام نکلتے ہیں پھر ملاقاتیں بھی ہوتے ہیں۔ گرفتاریوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، گھبرانے والے نہیں ہیں۔ علیمہ خان جس کا نام ہے وہ مرد مجاہد، مرد کلندر کی بہن ہے، وہ ڈٹ کر کھڑی ہے۔ پورے پاکستان کو بھی ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو آخر میں یہ پیغام پاکستانی قوم کو کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ہٹ کے ہر منگل کو دوپہر 12 بجے اڈیالہ جیل کے باہر آنا ہوگا۔ اگر آپ کو سچ میں عمران خان سے محبت ہے، سچ میں عشق ہے، سچ میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے نظریے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے، تو پھر ہر حد تک نہ جائیں، پرامن طریقے سے منگل والے دن اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گے۔ اور میں یہ یقین رکھتا ہوں اپنی پاکستانی قوم پر کہ آپ کو بلانے والا ہوگا تو آپ ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام بہت بہت شکریہ۔ فاروق صاحب کا ادھر سامنے آئے۔ ناظرین کرام علیمہ خان کی گاڑی آپ کو تاریخ کے مناظر دکھا رہا ہوں جو تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ عوام کا سونامی جو ہے ناظرین کرام اس وقت علیمہ آپا کے سامنے، علیمہ آپا کو گھیرا ہوا ہے اور ناظرین کرام میں کیمرہ مین کو زوم کر کے دکھائیں، یہ اس وقت تاریخ کے مناظر ہیں۔ یہ اس وقت ناظرین کرام تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ اس وقت عوام کا سونامی جو پیچھے دیکھ لیں کنٹینر، پولیس وغیرہ سب آج ناظرین کرام ختم ہو گیا ہے۔ اور آج ناظرین کرام یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں جو تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ اس وقت ناظرین کرام علیمہ آپا اور علیمہ آپا کے ساتھ یہ عوام کا سیلاب نکلتا چلا رہا ہے۔ سامنے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ علیمہ آپا موجود ہیں اور یہ اس وقت ناظرین کرام موجودہ صورتحال حالات ہیں، حالات و واقعات اس وقت ناظرین کرام تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس وقت ناظرین کرام آپ عوام میں جوش، آپ عوام میں بیداری کا، آپ عوام میں ایک حوصلے کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں، آپ دیکھتے چلیں جہاں پر آپ کو تعداد نکاح اور اگر آپ نکاح میں پٹوارن تجربہ یا اتنی تجربہ نہیں ہے تو آپ کو عوام دکھے گی۔ اگر آپ عوام دیکھنا چاہیں اور میں دکھانے میں اگر کامیاب ہوں تو اس وقت آپ کو عوام دکھے گی۔ میرے استعفے کا تعلق ہے، خان صاحب نے منظوری نہیں دی۔ باقی جو الیکشن کے حوالے سے آج شام پولیٹیکل کمیٹی کی پھر میٹنگ ہوگی، خان صاحب نے کچھ واضح ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کی الیکشن لڑنا یا نہیں کہہ رہا، ان ہدایات کی روشنی میں آج شام میٹنگ ہوگی
اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر کے بارے میں بتائیے گا ذرا کہ انہوں نے کیا نام دیا۔ دیکھیں ہمارا بالکل واضح موقف ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہمارے عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب ہی ہیں، وہ اپنے مقدمات لڑ رہے ہیں، وہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہیں، تمام قانونی جو امکانات ہیں وہ ان کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو قومی اسمبلی کے لیے نام جو خان صاحب نے آج دہرایا ہے وہ محمود خان اشکزئی صاحب کا ہے، باقی بات جو ہے وہ بعد میں۔ الیکشن کے بارے میں عثما نے کہا ہے کہ اگر یہ الیکشن ضمنی انتخابات لڑے جاتے ہیں تو یہ حقیقی آزادی کے لیے مسئلہ ہوگا۔ الیکشن کے بارے میں بتائیے گا ذرا۔ دیکھیں خان صاحب نے آج تمام جو لوگ وہاں موجود تھے، بہنیں بھی موجود تھی، سب لوگ تھے، ان کا نقطۂ نظر سن کے کچھ واضح ہدایات دی ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ آج شام پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور اس میں ان ہدایات کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی پولیٹیکل کمیٹی نے پہلے غلط فیصلہ کیا تھا الیکشن؟ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ خان صاحب نے میرا استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ میری گزارش ان سے یہ تھی کہ یہ جو عہدہ ہے یہ آپ کا انتہائی اعتماد مانگتا ہے، اس عہدے کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے۔ اگر کسی بھی حوالے سے میری ذات پہ اگر کوئی انگلی اٹھتی ہے تو اس سے پارٹی کو نقصان ہے، اگر میرے اوپر اعتماد میں کمی آتی ہے تو اس سے پارٹی کو نقصان ہے۔ تو خان صاحب نے یہی کہا کہ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے اور کوئی وجہ کون لوگ آپ کی انگلی اٹھا رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ الیکشن لڑنے کے حوالے سے ہاں یا نہ میں ابہام کیوں پایا جا رہا ہے سر؟ ہاں یا نہ کا فیصلہ ہونا چاہیے، الیکشن لڑنا یا نہیں؟ دیکھیے اس میں دو آراء ہیں، آج شام تک یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آپ کا موقف کیا ہے کہ لڑنا چاہیے سر، جبکہ خان صاحب نے منع کیا تھا اپنے ٹویٹ؟ نہیں، ایسا نہیں۔ خان صاحب نے جو علی بخاری صاحب نے جو بات بتائی تھی وہ بات درست تھی، لیکن آج خان صاحب کی طرف سے مزید کچھ ہدایات آئی ہیں، ان کی روشنی میں آج ایک فیصلہ ہوگا۔ تھینک یو۔ ناظرین کرام، اس وقت سلمان اکبر راجہ صاحب یہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آج پولیٹیکل کمیٹی کی جو میٹنگز ہوں گی اس میں واضح طور پر فیصلہ آئے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا۔ اس شاید استعفیٰ جو ہے وہ قبول کر لیجیے۔ ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے جا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں وہ جو فیصلہ ہے، جو خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، لیکن خان صاحب نے اتنا میں ضرور کہوں کہ چینجنگ کو نہیں کی۔ خان صاحب نے سر کیا پیغام دیا ضمنی انتخابات کے متعلق؟ کوئی ایسا پیغام ہے الیکشن کے حوالے سے خان صاحب نے؟ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور جو گفتگو ہے تفصیلاً ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ 5-6 لوگ بیٹھے تھے، بہنیں بھی ساتھ کھڑی تھیں۔ جو لاسٹ علی بخاری صاحب کی میٹنگ تھی ووٹنگ کے حوالے سے، وہ بھی گفتگو ہوئی، اور ووٹنگ کے حوالے سے خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں نے ووٹنگ کا ان کو کہا تھا کہ آپ ووٹنگ جو ہے وہ کروا لیں، باقی رہ گی بات اب الیکشن جو ہے آ جائے۔ جی انہوں نے کہا ہے کہ بالکل جی، علی بخاری صاحب کو میں نے کہا تھا کہ ووٹنگ کرا لیں، اب اس سے پیچھے کیا گفتگو ہوئی وہ تو ڈیفینیٹلی یہ گئے کیا گفتگو کس حد تک ہوئی، لیکن خان صاحب نے خود اجازت دی تھی ووٹنگ کی، اور ابھی کی بھی کچھ انسٹرکشنز آئی ہیں ان کی طرف سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گی، ہم بتائیں گے کہ خان صاحب نے کیا دیا ہے۔ حماد اظہر کے حوالے سے، ایک حماد اظہر کے حوالے سے میں ضرور بتا دوں، کیونکہ وہاں الیکشن جو ہے، کیونکہ ان کے والد فوت ہوئے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں تو ہم نے الیکشن لڑنا ہے، یعنی وڈرا نہیں ہے وہاں۔ حماد اظہر صاحب کے حلقے میں حماد اظہر کے حوالے، اور باقی جو فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر۔ پارٹی کے اختلافات اس حوالے سے عمران خان نے کیا پیغام دیا؟ نہیں، خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ٹائم ہے جڑ کے رہنے کا، اور کیونکہ سارے معاملات ہیں اور ایک ایک کر کے چن کے ماریں گے، آپ اکٹھے ہو کے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، ڈریے نہیں، پیچھے نہ ہٹیے، اور یہ جیسے سزا، جیسے کل سزا ہوئی اس پہ بھی خان صاحب نے ریاکشن دیا کہ یہ سزائیں جو ہیں وہ جھوٹی دی گئی ہیں، اور رانا ثناءاللہ کے اوپر بھی اس کو بھی ایسے ہی بنا دیا گیا کہ یہ بھی ریاستی گھر ہے اور اس طرح سے جا کر سزا دی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بالکل جو ہے یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو فسطائیت ہے سارا معاملہ ہے۔ اور خان صاحب نے ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پشاور میں جلسہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی ڈیٹ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ مشاورت سے آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے۔ اس جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف پشاور میں بہت بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالی ہونے جا رہا ہے۔ کے لیے صحت کے حوالے سے بتا دیں کہ
جی دیکھیں ان تک جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رسائی نہیں ہو سکی جو ان کے اپنے ذاتی معالج ہیں. تو ہمیں شکایات ہیں کہ ان کا جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کے ذاتی معالج ہیں وہ جائیں اور جا کر ان کا علاج کریں. آج بھی ہم نے بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے ایک درخواست دی ہے, خان صاحب کی طرف سے آلریڈی درخواست دی ہوئی ہے کہ جس طرح سلوک کیا جا رہا ہے. اگر میں بشرا بی بی کی درخواست کی بات کروں تو اس میں یہی گزارش کی گئی ہے کہ ان کو ایک تو گندا پانی یعنی وضو کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے یا نہانے کے لیے, اور اسی طرح سے ان کے لیے جو ہے وہ ان کی فیملی جو ہے اس کی ملاقات روکی جاتی ہے. آج عدالت کو باقاعدہ طور پر رکوایا گیا. آج بی بی صاحبہ نے احتجاج کے طور پر کمرہ عدالت چھوڑ کر وہ باہر آئیں, اور عمران خان صاحب بھی ان کے ہمراہ باہر آئے, اور انہوں نے بھرپور طریقے سے کہا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں جب تک بشرا بی بی کی فیملی, کیونکہ وہ صبح 9 بجے سے یہاں کھڑے ہیں اور ہر دفعہ وہ آتی وہ بولتی نہیں ہے میڈیا پہ, ان کو پچھلے ناکے کے اوپر روک لیا جاتا ہے اور شام تک انتظار کرتی رہتی ہیں, بغیر ملاقات کے ان کو واپس بھجوا دیا جاتا ہے. تو پروٹیسٹ کرنے کے بعد یعنی وہاں روکے رہے اور بہت پھر بھی دیر لگی, 15-20 منٹ 25 منٹ کہہ لیں یہاں سے اندر جاتے ہوئے, پھر جا کر انہوں نے جو ہے, اور یہ انٹری ان کی ہوئی ہے تقریباً کوئی 2 بجے کے قریب, اور علی بخاری صاحب ان کا لسٹ میں نام تھا, ان کو آج نہیں ملنے کی اجازت دی گئی. اس کے علاوہ دیگر وکلاء کے نام تھے, ان کو بھی روکا گیا, ہمیں بھی پہلے روکا گیا, اور تقریباً 1 بجے کے قریب ہماری انٹری کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو خان صاحب ہیں, خان صاحب پرز میں. اچھا ایک میں اور چیز, میں نے ان کو جو یہ کالم ہے نا لکھا انصار عباسی, سہیل وڑیچ, اور ایک اور رد عمل بھی کہیں سے آیا تھا, تو میں نے ساری تفصیل ان کو بتائی, اور آپ کو جو ہے وہ میسج مزید پتہ چل جائے گا. تو ان کا ان شارٹ میں آپ کو جواب دوں, انہوں نے یہ کہا کہ معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے کیونکہ جو ظلم کیا گیا, جو لوگوں کو شہید کیا گیا, جو فسائد کی گئی, جو کیمرے چوری کی گیا, جو ساری صورتحال آپ نے دیکھی, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو کے پی میں اس وقت دہشت گردی اور جس طرح معاملات چل رہے ہیں وہاں پر ڈرون اٹیکس, خان صاحب نے سخت مخالفت کی ہے اور بالکل کہا ہے کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہاں سٹینڈ لے. اس کے علاوہ جو فلڈ ہے اس کے حوالے سے گور صاحب نے ان کو بتایا کہ اتنی اموات ہوئی ہیں, اتنے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں لوگ, اتنے لوگ جو ہیں وہاں سفر کیے ہیں, ٹرانسفر ہوئے ہیں, جو ساری صورتحال ہے اس میں بھی خان صاحب نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ بڑا یہ افسوسناک ہے کہ یہ وہاں اس طرح کا معاملہ, پوری قوم یکجا ہو کر ہمارے جو وہاں متاثرین ہیں ان کی امداد کرے, ان کی ہیلپ کرے. عمران خان صاحب نے بڑے ہی افسوس کا اظہار کیا ہے. بہنوں کی ملاقات ہو گئی, علیمہ آپا کی, اور اسی طرح بی بی کی فیملی کی ہو گئی ہے. وکلاء بھی آج 8-10 جو ہمارے وکالہ نامے تھے وہ تو چلے گئے, لیکن جن کا میٹنگ کے لیے نام تھا, یعنی آج منگل ملاقات کا دن ہوتا ہے, انہیں الاؤ نہیں کیا گیا, اور کل پھر ملاقات ہے. کچھ چیزیں, کچھ فیصلے ہیں جو خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ کرے اور مجھے آ کر آگاہ انتخابات کے بارے میں اور کیٹیگوریکلی بالکل اس پہ بھی پولیٹیکل کمیٹی کو خان صاحب نے دی ہے, کیونکہ خان صاحب نے یہ جو کمیٹی بنائی ہے, خان صاحب اسے بڑا ویٹ دیتے ہیں, چاہے پولیٹیکل کمیٹی ہو یا کور کمیٹی ہو. تو عمران خان صاحب ایک جمہوریت پسند آدمی ہیں اور وہ سب سے مشاورت کر کے چلتے ہیں. تو برائے مہربانی یہ اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید جائز ہے, آپ کیجئے, جو غلط کرتا ہے اس پہ تنقید کیجئے, لیکن خان صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ وہ کل رات کو مشاورت کریں. آج رات کو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہوگا اور اس میں مشاورت کر کے دوبارہ کل خان صاحب کو آگاہ کر دیا جائے گا. خان صاحب کی جو رائے ہے وہ بھی آ چکی ہے, وہ بھی تھوڑی دیر میں بہنیں ان کی بتا دیں گی یا آپ کو اس اعلامیے کے اندر آ جائے گا. اس میں واضح کر دی جائے گا کہ حماد اظہر کے حلقے کے متعلق خان صاحب نے کیا ڈیٹیلز بتائی ہیں اور کیا بتایا ان پہ, کیونکہ حماد اظہر صاحب کی کمپین خان صاحب کے فیصلے سے پہلے ہی شروع ہو گئی ہے. دیکھیں حماد اظہر کے حلقے کے حوالے سے نا وہاں یہ بات ہوئی ہے کہ جو کزن ہیں ان کے وہ لڑ رہے ہیں, کیونکہ خان صاحب اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ پہلے باپ کو بھی ٹکٹ ہو, دوسرے کو بھی ٹکٹ ہو, تیسرے کو بھی ٹکٹ ہو. تو خان صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ وہ بالکل ہماری بات اس اصول پہ قائم ہے, میں بالکل اس چیز کو لائک نہیں کرتا کہ ایک ہی گھر میں 10 ٹکٹ ہوں, لیکن کیونکہ یہ سیٹ پہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ MNA بنے ہوئے تھے تو اس سیٹ کے اوپر پہلے ان کا ہی حق ہے, وہ ان کا کزن آگے کھڑا ہوتا ہے یا وہ خود کھڑے ہوتے ہیں.
तो बहरहाल वहाँ कुछ दोस्तों ने बात की कि उनके भी कज़न है, यानी उनका मकसद ये था कि इनको लड़ने के लिए जो रोकने का अगर आप हुक्म देते हैं कि वो खुद नहीं लड़ रहे, उनके कज़न लड़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कज़न है, ठीक है, मुझे पता है उसका कज़न है, तो जब उसका वालिद फौत हुआ है तो उसका कज़न लड़ रहा है तो वो लड़े। मरवत पे अहमियत भी दी है उन्होंने। देखिए हम तो 1 बजे पहुंचे हैं, इस हवाले से मेरे सामने कोई बात नहीं वापसी के हवाले से हुई होती तो मैं कर देता, अगर नहीं हुई तो मैं आपके सामने बात, मेरे से पहले 2-3 घंटे मीटिंग जारी रही है, लेकिन राजेश साहब को उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल जो है कंटिन्यू कीजिए, और जो आप पे हमले हो रहे हैं वो सारी चीज़ें मुझे पता है। पहले खान साहब को टीवी मुयस्सर था, उनको सारी सूरत हाल का पता है कि कौन क्या किस तरह क्या कर रहा है, तो उन्होंने हदायत दी है, वो हदायत पहुंच जाएंगी जिस जगह पर पहुंचनी है, और हदायत पहले भी पहुंची हैं और अब भी पहुंचेंगी, वो आपके सामने आ जाएंगी। जी नाज़रीन इकराम, अगर आप देखें तो इस वक्त मैं अगर नईम पंजोता साहब का बयान आपके सामने रखूं तो उन्होंने 3 मुद्दों पे बड़ी वाज़ेह तौर पे बात की। पहला उन्होंने कहा कि हमाद अज़हर साहब का जो हल्का था उस पर जब बात हुई तो खान साहब ने फरमाया कि जनाब क्योंकि उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है तो हम जो हैं उस पर बात करेंगे और उनके साथ उनको बिल्कुल सपोर्ट भी करना चाहिए, और उस पर तो खान साहब के वाज़ेह हदायत भी थी। दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो इस वक्त हालात कशीदा हो रहे हैं सलाम जदगान की, उस पर ज़्यादा मदद की जाए। तीसरा जो इमरान खान साहब थे उन्होंने इस बारे में वाज़ेह हिदायत की कि अगर जो ये इंतखाबात है उस पर पॉलिटिकल कमेटी रात में फैसला करे, मुशावरत करे, और उसकी जो मुशावरत होगी जो वोटिंग के जरिए होगी और उसकी जो मुशावरत होगी उस पर एतमाद किया जाएगा। अभी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अलीमा आपा, नौरीन आपा और डॉक्टर उज़मा यानी तीनों इमरान खान साहब की हमशीराएं इस वक्त इमरान खान साहब से मिलने के लिए अंदर गई हुई हैं, और इस वक्त नाज़रीन इकराम मुलाकात जारी और सारी है। आपको बताना चलूं कि ये मुलाकात होनी तो ये चाहिए था कि 1 बजे मुलाकात हो जाती है, लेकिन इनको तकरीबन घंटा 1.5 घंटा इंतजार करवाया गया, और फिर उसके बाद जब मुलाकात का वक्त आया तो फिर ताखीर की गई, एक लंबा वक्त दिया गया। अभी सलमान अकबर राजा से हमने गुफ्तगू सुनी, नईम पंजोता साहब से गुफ्तगू सुनी, इमरान खान साहब का जो जामिया फैसला आया वो उन लोगों ने बताया, लेकिन मजबूत और जामिया फैसला जो होगा और जिस पे अवाम यकीन करती है वो है उनकी हमशीराओं का जो बयान होगा उस पर एतमाद होगा। जैसी वो आती हैं तो उसके बाद हम आपको रिपोर्ट करेंगे और तफसीलात से आगाह करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त अलीमा आपा इमरान खान साहब से मुलाकात करके इस वक्त तशरीफ ले आई हैं, और तीनों बहनें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप इस वक्त देख सकते हैं कि अलीमा आपा, नाज़रीन इकराम, और नौरीन आपा, डॉक्टर उस्मा यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और इस वक्त नाज़रीन इकराम आपके सामने यहाँ पर तीनों बहनें मुलाकात करके आ गई हैं। एक बड़ा ही आप तारीखी मनाज़िर है, इस वक्त अडयाला के बाहर नारे लगे।